السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ کے فرمان، اللہ کے احکام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو باتیں نازل فرمائی ہیں انہی کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آج ہمارا درس قرآن کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم اللہ رب العزت کی کئی ساری ایسی باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نہ جانتے رہے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آج ہمارا نیا پارہ یعنی چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلا، دوسرا، تیسرا پارہ مکمل کیا۔ ہم نے اس میں اللہ کی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانا۔ اگر آپ ان تمام قرآن مقدس کی ان تمام آیتوں کا اور تینوں پاروں کے ٹرانسلیشن اور اس کے ایکسپلینیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بطریقِ احسن سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہماری اسی محمدی چینل پر جائیں اور درس قرآن نامی ہمارا جو فولڈر ہے اس میں جا کر ان تمام کے تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے ہم باضابطہ چوتھا پارہ کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں دینا چاہیں تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو جس کے ذریعے بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر، لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ جس کو تم پسند کرتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے نیک بندے اور نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ نے یہ واضح کیا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اور جہاں خرچ کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، جبکہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ توریت کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ فرما دیں آپ کہ توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم یہ سچے ہو۔ اگر تمہارا یہ کہنا ہے تو تم اگر اپنے باتوں میں سچے ہو تو لاؤ توریت اور ان تمام باتوں کو پڑھو۔ آگے اللہ رب العزت نے واضح کیا، فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے اپنے منہ کو موڑ کر صرف اور صرف اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے کہ وہ ہر طرف اپنے سر کو جھکا دیتے تھے۔ ابراہیم تو ایسے تھے کہ وہ صرف اور صرف خدائے واحد کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، یعنی کعبہ ہے۔ جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا گھر یعنی کعبہ ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔
اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم کی جائے قیام یعنی مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا یعنی جو بھی حرم میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو بھی اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، چاہے پیسے کی طاقت ہو یا پھر بدنی استطاعت ہو، ہر طاقت یہاں پہ حکم ہے۔ یعنی اگر انسان مال و دولت رکھتا ہے اور طاقت و قوت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر حج فرض ہے، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، تم اللہ کی، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ان کو جانتا ہے اللہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ تو یہ جان لو کہ ان قریب اللہ رب العزت کا حساب، اللہ رب العزت کا عذاب ہر اس انسان تک پہنچے گا جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے محمد عربی آپ فرما دے، اے یہودیوں اور عیسائیوں، جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کے راستے میں بھی کجی چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مان لو گے، ان کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگو گے، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور اللہ رب العزت سیدھے راستے کی جانب ہدایت دیتا ہے، ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے اس انسان کی۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سبھی کی ہدایت کے لیے کیا نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ کافر جو ہے اگر قیامت کے دن بالفرض روئے زمین کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو وہ بھی مقبول نہیں ہوگا۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ صدقہ کب قبول ہوگا، آخر کس کا قبول ہوگا، اور کون سی صدقہ کی قبولیت زیادہ متوقع ہے؟ تب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ صدقہ کرنا بر یعنی نیکی ہے، اور ابرار کا صدقہ قبول ہوگا اور نیکی تب حاصل ہوگی جب ان چیزوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ بر کا آخر کیا مطلب ہوتا ہے۔ بر کا معنی ہے صلہ۔ جب کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے بر کی قرآن مجید کی مذکور ذیل آیت سے اس معنی میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین الی آخر الآیہ، جس میں اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ بر کرنے یعنی عدل اور احسان کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، نیکی کے حصول کے لیے صحابہ کرام کا اپنی محبوب چیزوں کو صدقہ کرنے کے معاملے میں آخر کیا روایتیں موجود ہیں اسے سماعت کرے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری
روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال جو تھا وہ بیرہا کا باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، تب حضرت ابو طلحہ اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک اللہ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، اور بے شک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیرہا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں اب میں صدقہ کرتا ہوں، اور میں اللہ کے نزدیک اس کی نیکی اور آخرت میں اس کے اجر کی میں توقع کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ جہاں مناسب سمجھے اس کو رکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، اور میں نے یہ سن لیا جو تم نے کہا ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایوب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی جو یہ آیت ہے جب نازل ہوئی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے محبوب گھوڑے کو لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے، یا اللہ کے راستے میں میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا اور ان کے بیٹے یعنی حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ اس پر رنجیدہ ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقے کو قبول فرما لیا۔ حضرات محترم، امام بزار اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ آیت یاد آئی، جب مجھے یہ آیت کے بارے میں پتہ چلا، تو میں نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک رومی کنیز تھی جو مجھے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے کہا، یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، سو اب اگر میں اس کی طرف لوٹتا تو اس سے نکاح کر لیتا۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ابن جریر اور امام ابن المنذر نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ وہ ان کے لیے قیدیوں میں سے ایک کنیز خرید لیں۔ حضرت عمر نے اس کنیز کو بلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ پھر آپ نے اس کنیز کو آزاد فرما دیا۔ آگے آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کانا ہلّا لبنی الی آخر الآیہ۔ علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو روق اور ابن سائب نے بیان کیا کہ جب بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل کے سامنے کوئی بھی بات پیش کرتے تو کچھ نہ کچھ باتیں وہ اس میں نکال لیتے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ملت ابراہیم پر ہوں، تو یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ ملت ابراہیم پر ہیں تو آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اور اسی طرح اونٹنیوں کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے باپ ابراہیم پر حلال تھا اور ہم بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، ہم جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی شریعت سے حرام چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کے رد اور ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ہر قسم کا کھانا توریت کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، ماں سوا اس کے جس کو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ حضرات محترم، اسی طرح شہر بن حوشب نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہود کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ ہمیں چند ایسی باتیں بتائیں جن کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ سے
ان کے متعلق سوال کرتے ہیں. انہوں نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے کون سے کھانے اپنے اوپر حرام کیا تھا. نبی نے فرمایا تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے توریت کو موسیٰ پر نازل کیا ہے, کیا تم کو علم ہے یعقوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری بہت طول پکڑ گئی. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب مشروب اور محبوب طعام کو اپنے اوپر حرام کر دیں گے. ان کے نزدیک محبوب طعام اونٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب جو تھا وہ اونٹنیوں کا دودھ تھا. تو یہودیوں نے کہا ہاں حضرات محترم, یہودیوں نے ایکسیپٹ تو کر لیا کہ یہ سچ ہے, لیکن اسلام قبول کر لے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. حضرات محترم انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے بہت ساری باتیں اللہ کی ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.